सो पहला असूल अपना काम ढूंढे, दूसरा बेलौस मोहब्बत करें, तीसरा राज है सह जाएं, बल्कि दिलेरी से सह जाएं, बहादुरी से सह जाएं, जमा मर्दी से सह जाए, गुजर जाए। किस चीज में से? आई कॉल इट सफरिंग, आई कॉल इट गम, दुख। अब ऐसे कौन है, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने आप से पूछें, क्या आपकी ज़िंदगी में कभी गम नहीं आया? हम में से हर किसी ने अपनों को खोया है, उनकी मौत का गम। हमने नौकरियां खोई हैं, हमने ज़िंदगी में अपनी मोहब्बत खोई है, हमने ज़िंदगी में पैसे खोए हैं, हमने नुकसान उठाए हैं, कारोबार में नुकसान उठाए, हमने बेवफाइयाँ सही हैं, हमने धोखे सहे, हम मैचेस में हारे, हम जिंदगी के इम्तिहानों में हारे, हम सब ने दुख दर्द तकलीफ़ें सही हैं, हमने एक्सीडेंट्स भी झीले, हमने चोटें भी लगवाई, हम हॉस्पिटल्स में भी रहे, हमने दोस्त भी खोए। तो ये सारे दुख और गम हैं जिनमें से हम में से हर कोई गुजरता ही गुजरता है, और अगर नहीं गुजरे तो आई एम काइंड ऑफ वार्निंग यू, अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को महफूज रखे। जितनी आप लंबी उम्र पाने वाले हैं, पॉसिबली उतने ज़्यादा तकलीफ दे लम्हात में से आप गुजरने वाले हैं। जितनी मैंने देखा है, जिन लोगों की उम्र से 100 साल है, दे हैव सीन देयर पेरेंट्स डाइंग, दे हैव सीन देयर चिल्ड्रन डाइंग, दे हैव सीन देयर सिबलिंग्स डाइंग, दे हैव सीन देयर फ्रेंड्स डाइंग, राइट? सो ये सारे दुख और दर्द हम सब ने सहे हैं। हम डिवोर्सेस में से गुजरे हैं, हम नौकरी में से निकाले जाने की दर्द में से गुजरे हैं, हम अपने क्लाइंट्स की तरफ से रिजेक्शन के दर्द में से गुजरे। तो मैसेज ये है कि ये जो कुछ भी आपको दिखाया जाए, उसकी तरफ से, उस खाले की तरफ से आपको जिसमें से भी गुजारा जाए, उसमें से गुजरे, मगर ग्रेसफुली गुजरे। जिंदगी पंच मारे तो पंच खा के जिंदगी की आंखों में आंखें डाल के मुस्कुराएं। ये कोई आसान काम नहीं है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट रिक्वायर्स नर्व्स, इट रिक्वायर्स करेज, बट मोर इंपॉर्टेंटली इट रिक्वायर्स अ सेंस ऑफ मीनिंग, मोर इंपॉर्टेंटली रिक्वायर्स अ सेंस ऑफ ट्रस्ट कि जिसने ये गम दिया है इसकी मरहम भी वही देगा, जिसने ये चैलेंज दिया है इस चैलेंज को ओवरकम करने की ताकत भी वही देगा, जिसने ये तकलीफ दी है इस तकलीफ में से गुजरने की जो सलाहियत है, जो ताकत है, वो वही अता करेगा। सो गुजरे, जिसमें से भी आप गुजर रहे हैं, अभी भी हम सब गुजर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल सेंस में, कोई इमोशनल सेंस में, कोई मे बी स्पिरिचुअल सेंस में, कोई फिजिकल सेंस में किसी ना किसी दर्द में से गुजर रहा है। तो गुजर तो रहे ही हैं, मगर गुजारा नहीं करें। उसके अंदर से जब गुजरे, इतना ग्रेसफुली उसको फेस करें, इतना बहादुरी से उसको फेस करें, इतना खुली बाहों से उस दर्द को, उस गम को फेस करें कि उसमें से गुजरने के बाद से ये एक पाइप है ना, कि इसमें से आप अंदर दाखिल हुए और फिर इस गम में से एक वक्त आया कि अल्लाह ने उस गम से आपको निजात दे दी। जब आप बाहर निकले तो इसमें से निकलने से पहले जो आप थे, अब आप उस शख्स से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, इस वाले शख्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, इस वाले शख्स से बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, बिकॉज यहाँ से यहाँ गुजरने के प्रोसेस में आपने बहुत कुछ सीख लिया है। ओनली येस्टरडे आई वाज कोचिंग अ टॉप CEO, एंड बिकॉज कल सब ऑफ था तो मैंने उनको अपने घर पे इनवाइट किया, और मेरे घर के ड्राइंग रूम में हम मौजूद थे, और वो बहुत पेन में से गुजरे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स एंड बहुत तकलीफ सख्त किस्म की। एंड एक टाइम पे ही ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज जॉब, एंड टुडे माशाल्लाह ही इज अ CEO ऑफ अ इवन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन इन मच बिगर रोल विद मच बेटर पर्क्स एंड बेनिफिट्स। तो मैंने उनसे रिफ्लेक्शंस कराई, तो उन्होंने खुद कहा कि मैं यहाँ पे जो शख्स था, इस तकलीफ में से गुजरने के बाद, नो, आई एम अ बेटर पर्सन, आई एम स्ट्रॉन्गर एंड एम वाइजर। सो ये समझिए कि ये जो सफरिंग्स हैं, ये जो तकलीफ़ें हैं और गम हैं और दुख हैं और मुश्किलात हैं, इनके पाइप में से आपको शायद परवरदिगार गुजारता ही इसलिए है कि इनमें से गुजरे बगैर आपको वो स्ट्रेंथ नहीं मिल सकती, आपको वो मेंटल टफनेस नहीं मिल सकती जो इससे अगले रोल पे, जिस कामयाबी पे वो आपको पहुंचाना चाहता है, इसमें से गुजरे बगैर उस कामयाबी के जीने पे
اب پہنچ نہیں پائیں گے. تو سفرنگس ڈیفیکلٹ ہے یہ سننا, اور میرے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہے کہنا, بٹ میں پھر بھی کہوں گا somehow these sufferings are blessings, somehow these sufferings are gifts, somehow these burdens are blessings. تو اگر یہ سفرنگس نہیں ہوتی, یہ برڈنس نہیں ہوتے, تو شاید ہمارے اندر وہ طاقت, وہ اسٹرینتھ, وہ پاور, وہ وزڈم, وہ کمٹمنٹ نہیں آتی جو اس کامیابی کے لیے ضروری جس پہ آپ کا خالق آپ کو پہنچانا چاہتا ہے. تو میننگ فل لائف جینی ہے, شاندار, پرسکون اور اطمینان سے بھری زندگی گزارنی ہے, تو 3 نشانیاں: اپنا کام ڈھونڈے, بے لوس محبت کرے, اور جس چیز میں سے بھی گزر رہے اس میں سے گریسفلی گزرے. زندگی بڑی اسپیشل ہے, زندگی خاص ہے, لیکن اوور دی ایئرس میں نے بہت سے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگوں کو اپنی زندگی خاص نہیں لگتی, ان کو اپنی زندگی بڑی عام لگتی ہے. وہ زندگی کے اندر سے کوئی خاص معنی کشید نہیں کر پاتے. جب دینے والے نے زندگی دی تو مجھے پکا یقین ہے, بلکہ میرا ایمان ہے کہ اس نے جب زندگی دی تو زندگی کو کوئی ہدف دیا, کوئی مقصد دیا, کوئی معنی دیے. تو کچھ لوگ اپنی اس زندگی کے ہدف, مقصد اور معنی تک پہنچ جاتے ہیں, جبکہ بہت سارے لوگوں کی تعداد ایسی ہے جو یہیں پہ زندگی کو خاص نہیں سمجھتے, وہ زندگی کو عام سمجھتے ہیں, زندگی کو بیکار سمجھتے ہیں, اور سم ٹائمز دے ٹیک دیئر لائفز بیکاز دے تھنک لائف از ناٹ ورتھ لیونگ. ان کو زندگی بالکل بیکار لگتی ہے, فضول لگتی ہے, اس لیے وہ اپنی زندگی سے ناخوش ہیں. میں ریسرچ کرتا رہا پچھلے بہت سارے سالوں سے کہ کیا چیز ہے جو ان لوگوں کی زندگی کو ان لوگوں کی زندگی سے فرق کرتی ہے. کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی کے اندر بڑے خوش ہیں, زندگی سے بڑے مطمئن ہیں, زندگی ان کے دل کو فلفلمنٹ سے بھر دیتی ہے, اور جب ان سے بات کریں تو لگتا ہے کہ ان کی زندگی کا ہدف ہے, مقصد ہے, اور ان کو اپنی زندگی کے اندر سے معنی نظر آتے ہیں. سو جو فرق ہے اس کو میں 3 باتوں میں کور کروں گا, اور یہ جو فرق ہے یہی اس ویڈیو کا میسج بھی ہے, یہی میری طرف سے آپ کو گفٹ بھی ہے. جو پہلا فرق ہے ان 2 قسم کے لوگوں میں, جو انہوں نے نہیں کیا اور ان لوگوں نے کر لیا ہے, وہ ہے اپنا کام ڈھونڈنا. جیسے ہر روز صبح صبح آپ اٹھ کے کام ڈھونڈتے ہیں, جیسے بہت سارے مزدور سڑک پہ بیٹھے اپنا کام ڈھونڈتے ہیں, تلاش میں نکلتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر آج کام نہیں ڈھونڈا تو آج گھر نہیں چلے گا, آج گھر کے خرچے پورے نہیں ہوں گے. تو وہ چاہے بیمار ہیں, چاہے وہ پریشان ہیں, چاہے وہ انویل ہیں, they have to go and they have to find work. تو بجائے اس کے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے انتظار کریں کہ کوئی کام آئے گا اور زندگی کے معنی کیا ہے, زندگی کا ہدف اور مقصد کیا ہے, خود بخود کوئی آگے آپ کو بتائے, یہ لوگ انتظار نہیں کرتے, یہ اس ہدف اور مقصد کی تلاش میں خود نکلتے ہیں. اس لیے کہ زندگی کا جو ہدف اور مقصد ہے وہ کبھی کسی بل بورڈ کے اوپر سڑک پہ لگا کے آپ کو دکھایا نہیں جائے گا. وہ ہدف اور مقصد سمویئر یہاں پہ دل کے اندر رکھ دیا گیا ہے. آپ کو اندر ڈائیو کرنا ہے, تھوڑا ڈیپ جانا ہے, اور پتہ چل جائے گا کہ آپ آخر اس دنیا میں کرنے کیا آئے ہیں. سو کچھ لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ اسی کام کے لیے اس دنیا میں آئے تھے. مثال کے طور پہ اف یو لک ایٹ مولانا طارق جمیل, تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ شخص شاید یہی کام کرنے کے لیے اس دنیا میں تخلیق کیا گیا تھا, اس کو بھیجا گیا تھا. اگر آپ وسیم اکرم کو دیکھیں تو آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یار یہ بندہ صرف اور صرف بالنگ کرنے آیا تھا. آپ نصرت فتح علی خان کو دیکھیں تو آپ کو یقین آتا ہے کہ یہ بندہ اس دنیا میں صرف ایک ہی کام کرنے آیا تھا, اور وہ تھا گانا گانا. آپ غالب کی شاعری پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بندہ دنیا میں صرف اور صرف اور صرف شاعری کرنے آیا تھا. اگر آپ احسن خان کو دیکھیں یا نعمان اجاز کو دیکھیں تو آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یار یہ بندے تو صرف اس دنیا میں ایکٹنگ کرنے آئے تھے. تو وہ کون سا کام ہے جس کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کریٹ کیا ہے, وہ کام جو باقیوں کے لیے پہاڑ ہے اور آپ سے وہ یوں ہو جاتا ہے, تو سمجھ جائیے کہ دیٹ از the ریئل تھنگ جس کی وجہ سے آپ کو اس پروردگار نے اس کائنات کے اندر بھیجا. جہانگیر خان واز سینٹ کہ وہ اسکواش کھیلے, اور اس نے کھیلی, اور آپ تصور نہیں کر سکتے جہانگیر خان کے ساتھ, اس کی آئیڈینٹی کے ساتھ آپ ڈاکٹر لکھیں, اٹ ڈزنٹ سوٹ.
شعیب اختر کے ساتھ آپ لکھے پروفیسر شعیب اختر, it does not suit him because he came in this world to deliver the fastest ball on the planet. تو ہر بندے کے اندر یہ ایک الگ سے پوری بحث ہے کہ وہ کیسے معلوم کیا جائے. آئی تھنک ایسے کام جن کو کرنے کے بارے میں آپ ایک لفظ بول سکتے ہیں نا, کال اٹ ایفرٹ لیس, جس کو کرنے کے لیے آپ کو کوشش نہ کرنی پڑے, جو نیچرلی آپ سے بہت اچھا ہو جائے. سو آئی کال اٹ اپنا کام ڈھونڈے. جن لوگوں نے زندگی میں اپنا کام ڈھونڈ لیا, اپنے کام تک پہنچ گئے, اپنے اس تحفے تک پہنچ گئے جو اس خالق نے ان کے اندر چھپا کے رکھا, آئی تھنک دوز آر دا پیپل جنہوں نے زندگی کے اندر معنی تلاش کر لیے. اینڈ دیز آر دا پیپل جو خوش ہیں, بیکاز انسان کو سچی خوشی صرف تب ملتی ہے جب وہ کرتا ہے جو کرنے کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا ہے. Only yesterday I met a fantastic guy and his name is Usman Raj. He's a movie star, he's an actor and he's recently produced a movie Chule Asman. میں بہت زیادہ فیملیئر نہیں تھا. He came to me, I did not even recognize him, but once we had concluded the meeting, honestly میں اس بندے کا فین ہو گیا تھا. Now this guy produced a drama, stage drama called Mantu. تو he said کہ میں نے جب وہ منٹو جو افسانہ نگار ہیں ان کا, سعادت حسن منٹو, ان کا جب انہوں نے رول پرفارم کیا اسٹیج کے اوپر, تو he said کہ 2.5 گھنٹے کا پلے تھا. جب وہ فنش ہوا تو میں نے کہا او مائی گاڈ یار یہ اتنی جلدی فنش ہو گیا, اب یہ تھوڑا اور ہونا چاہیے تھا. اینڈ دس گائے پرفارمڈ ان انڈیا اینڈ ہی ٹولڈ می کہ لوگ آتے تھے اور بڑی تعریف کرتے تھے اور تالی بجاتے تھے. دیر واز اے گائے واز لائک 90+ years old بٹ ان اے ویری گڈ شیپ. کہتا ہے کہ ہی کیم ٹو می اینڈ ہی لکڈ ایٹ می اینڈ ہی جسٹ سیڈ ون ورڈ. ہی سیڈ آپ نے منٹو ہی کیا ہے. اینڈ دا گائے لیفٹ. اینڈ عثمان ٹولڈ می کہ میں پوری رات ریفلیکٹ کرتا رہا اور مجھے وہ جو اس کا ایک جملہ تھا کہ آپ نے منٹو ہی کیا ہے مجھے سرشاری سے بھرتا رہا. لیکن کیوروسٹی بھی تھی کہ یہ اس نے کیوں کہا. تو کہتے ہیں نیکسٹ ڈے سارے ایکٹرز کو انڈیا میں کسی سرکاری ڈنر وغیرہ کے اوپر انوائٹ کیا گیا تھا. اینڈ ہی سیڈ میں وہاں تھا تو میں نے اچانک دیکھا کہ وہی آدمی وہاں موجود تھے.